نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی آتی ہے اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور وہ جو کہے میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پہ جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ پچھلی آیت کریمہ میں انبیاء کرام کا ذکر تھا، 18 نبیوں کا ذکر ہوا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، انبیاء کرام کا، سچے نبیوں کا اور ان کی کتابوں کا۔ اور ان کے درجات اور فضائل کا ذکر ہوا۔ اب یہاں ان جھوٹوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، اور ان کی جھوٹی گڑی ہوئی باتوں اور برائیوں کا ذکر ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے اس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو پہلے سچوں کا ذکر ہوا، اب یہاں کچھ جھوٹوں کا ذکر ہے۔ تتبین الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اب سچے پیغمبر، ان کی کتابیں، ان کی تعلیم، ان کے فضائل کے ذکر کے بعد اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے اور غلط باتیں کہہ کر ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ۔ سنیے، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن کی وحی بھی ہے، یعنی وہ بندہ، وہ آدمی جو کہے کہ مجھ پہ وحی اتری اور اس پہ وحی نہ اتری، اس پہ یا کسی بات کو جو بات اللہ کی نہیں ہے اللہ کی طرف منسوب کر دے، رب کی طرف منسوب کر دے۔ تو یہاں کلام اللہ وحی بھی مراد ہے، اور وہ بھی اس میں مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حضور کی باتوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا ہے ان باتوں کو اپنی طرف سے وہ گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ حضور نے کہا ہے۔ یعنی مختصر میں یہ سمجھو لو کہ جو قرآن نہیں ہے اسے قرآن بتائے، جو حدیث نہیں ہے اسے حدیث بتائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ دین کا مدار قرآن پر ہے، مدار دین، اصول
دین یہ قرآن پر ہے، اور اگر اسی طرح رہا تو پھر اس چیزوں کی اہمیت باقی نہ رہے۔ سنیے اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہاں 2 واقعات اور 2 آیات ہیں۔ پہلی بات ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، ایک، اور دوسرا اس کا جز ہے ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو کہے کہ میں اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا، میں وحی کرتا ہوں اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا۔ یہ 2 باتیں یہاں ہے اور 2 واقعات کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ سنیے، مسیلمہ بن ثمامہ کذاب، یعنی مسیلمہ کذاب کا نام تو سنا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مشکات شریف میں حدیث گزر چکی، آقا فرماتے ہیں سیاتی من بعدی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی۔ آقا فرماتے میرے بعد 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آقا فرماتے الا خبردار، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہے، اس لیے حضور خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہے؟ اب کسی بھی طرح کا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ تحتی۔ یہ تو بعد والوں نے پھر تشریح کی ہے، اور دروازہ وہابیوں نے کھولا۔ کنہوں نے؟ وہابیوں نے کھولا۔ ان کے مولوی نے لکھ دیا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو آپ کے خاتمیت میں فرق نہ پڑے گا، آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہ پڑے گا۔ یہ لکھا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ جب حضور خاتم النبی ہے تو خاتم کا معنی یہ ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نہیں ہے، تب حضور خاتم ہوئے۔ اب وہاں لکھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت اور خاتم النبی ہونے میں فرق نہ پڑے۔ یہ کیسے ہے؟ جب آیا ہے تو فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ جب آیا ہے تو وہابیوں نے دروازہ کھولا۔ لوگ تو انتظاری میں تھے۔ قادیان میں، پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ میں تفصیل سے اس کے تعلق سے عرض کر چکا ہوں درس حدیث میں بھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان یہ ایک علاقے کا نام ہے پنجاب میں، اور وہاں کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی آج کافی اس کے فالوور ہیں۔ گجرات میں بھی بہت سارے قادیانی ملیں گے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، بڑے خبیث النفس ہوتے ہیں، بڑے خبیث النفس ہیں، اور ہم کو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا پاکستان میں غالباً 1971 میں شاہ احمد صاحب نورانی اور وہاں کے علماء نے حکومت سے لڑ کر پاکستان کی حکومت نے انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا، انہیں غیر مسلم کافر ڈکلیئر کیا۔ آج بھی اسی تعلق سے وہاں جنگیں جاری ہے۔ آج بھی اس کے 2-3 مولانا جو بہت بڑے ہیں وہ خطاب اور تقریر جب کرتے ہیں تو اس طرح لوگوں کو لبھا لیتے ہیں۔ کافی لوگ احمد آباد میں کافی ہیں، ان کی بہت بڑی لائبریری بھی ہے قادیانیوں کی، اور اپنا وہ پرچار کرتے رہتے ہیں۔ فنڈ بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، اور ان کی عورتیں بھی اس قدر مبلغاں ہیں کہ اس قدر بیان کرتی ہے، مگر ان کے جلسے ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل چوراہے پہ ہو پتہ چلے۔ اندرونی بہت تیزی سے تبلیغ کر رہے ہیں قادیانی لوگ، پاکستان میں بہت ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کبھی کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں، جس عیسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ آئیں گے وہ میں ہوں، اور کبھی کہتا تھا میں ہی وہ ہوں
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یاسی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد وہ آئیں گے جس کا نام احمد ہے، کا وہ احمد میں ہی ہوں۔ بے وقوف، اس کا نام تو غلام احمد تھا اس کا۔ یہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح بیان بازی سے لوگوں کو لباتا۔ ظاہر بات ہے لوگ تو پھر کیا ہے، بہت سارا لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آسانی چاہتا ہے، آسانی یعنی فری میں سب کچھ ہو جائے، زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، سب ایسے ہی مل جائے۔ اور میں اکثر امام غزالی کا ایک قول نقل کرتا ہوں کہ بروں کی صحبت جلد اثر کرتی ہے۔ کافی اس کے فالوور بن گئے، اب ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی فیلڈ بن گئی، تو پھر اب پرچار کرنے میں تو اب اتنا ہوا کہ پھر ایک باقاعدہ ایک جماعت بنا لی۔ قادیانی لوگ آج دیکھو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، امریکہ یورپ تک ہے، وہاں پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت تیزی سے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے قرآن شریف، اپنا قرآن ڈال دیا اور قرآن کے غلط تفسیریں ڈال دی، اور نیٹ کی دنیا میں اس قدر تبلیغ کر رہے ہیں کہ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو پھر جو ہے اس طرح ان کا مطلب کام جاری ہے۔ قادیانی تو اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر اللہ نے مار بھی ایسی دی کہ بہت نجاست کے اندر مرا، صورت و شکل بگڑ گئی، اور جو ہے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو خبیث لوگ ہوتے ہیں یہ، خبیث النفس ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہیں، گجرات میں کافی ہیں، کاٹھیا واڑ میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایسے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، حضور نے فرمایا دجال ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور اللہ نبی عمر بن خطاب کو بنا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی فضیلت ہے، اگر ہوتا تو اللہ انہیں نبی بنا تھا۔ خیر، تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفق فیصلہ عقیدہ ہے کہ حضور ہر اعتبار سے خاتم النبی ہیں۔ اب آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے، نبوت ان کی وہ پہلے والی ہوگی۔ نبوت وہ حضور سے پہلے ہے نا آمد میں، تو وہ پہلے والی نبوت ہوگی۔ اب جب آئیں گے تو رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب حضور کے بعد نبی نہیں آئے تو بھی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ارے وہ پہلے آ چکے ہیں، حضور کے پہلے آ چکے ہیں۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے نبوت کا مکان تعمیر کیا، جو بھی نبی آتا ایک اینٹ رکھ دی جاتی، اس طرح مکان ہوتا رہا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک پورا جو ہے تعمیر نبوت کا ایک پورا مکان بن گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ آقا کہتے ہیں مجھے بھیج کر رب نے اس جگہ کو بھی پور کر دیا۔ اب مکان، اب کہیں جگہ ہی نہیں ہے اینٹ لگانے کی۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، یعنی پورا گلشن بھر گیا، اب کہیں اور ایک نئے پھول کے کھلنے کی چمن میں جگہ ہی نہیں ہے۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ اب کہیں غنچہ باغ رسالت کا، نبوت کا چٹکے گا نہیں، اس لیے کہ ایک جگہ تھی، وہ رسول اللہ کے آمد سے جوش حسن نے گلشن کو بھر ڈالا۔ اب سنیے، تو اس طرح آتے رہے، تو ایک تو حضور کے زمانے ہی میں یہ سب، وہ مسیلمہ بن ثمامہ کذاب اس لیے کہا گیا کہ وہ بہت جھوٹا تھا، اس کی بہت لمبی کے واقعات، اس کی داستان ہے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کا پہلا جز مسیلمہ کذاب یمنی اور اسود انسی کے تعلق سے نازل ہوا۔ اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تو عورت نے بھی کیا تھا، سجہ بنت حارث نبیہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔
اور یہ وہ مسلمہ کذاب ملے تھے اور کافی جو ہے ٹائم تک خیمے ہی میں تھے، اس سے نکاح کیا اور کہا نکاح میں فجر کی نماز معاف، مہر میں بتائیے، تو مہر میں نماز معاف. تو یہ سب چیزیں تھی کافی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسود انسی اس کا نام ابہلا ابن کعب تھا اور اس کا لقب ذوالحمار تھا. یمن کا رہنے والا تھا اور مقام صنعاء میں یہ رہتا تھا، رہائش پذیر تھا. اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں وفات شریف سے کچھ پہلے دعوی نبوت کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے خبر دی. آقا نے فرمایا کہ فیروز دیلمی نے اسود انسی کو قتل کر دیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ فیروز دیلمی کامیاب ہوا. فیروز دیلمی کامیاب ہوا، یعنی آقا نے اپنے وفات سے 2 دن پہلے خبر دی کہ وہ قتل ہو گیا، اور ایک صاحب فیروز دیلمی جو تھے اس کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا، یہ قتل ہوا. آقا نے اس کے قتل سے پہلے ہی خبر دے ڈالی تھی. حضور فرماتے ہیں فیروز کامیاب ہوا. اور مسلمہ کذاب جو تھا وہ یمن کا رہنے والا قبیلہ بنو حنیفہ کا امیر آدمی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ قریش کے نبی محمد ہیں اور بنو حنیفہ کا نبی میں ہوں. معاذ اللہ، میں بنو حنیفہ کا نبی ہوں. اور بہت ساری آیتیں اپنے طرف سے گھڑتا تھا عربی میں، اور بہت چالاک تھا، بہت ہوشیار تھا. اپنی طرف سے بہت ساری عربی کی عبارتیں ادھر ادھر بنا لیتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہے، معاذ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کہتا تھا یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، یعنی اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر لوگوں کو سلامتا تھا اور اسے رب کی طرف منسوب کرتا کہ یہ اللہ کا رب کا کلام ہے جو مجھ پہ اترا ہے. پھر جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو غزوہ یمامہ ہوا، غزوہ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا، اور حضرت وحشی کے ہاتھوں یہ مسلمہ کذاب جہنم رسید ہوا. حضرت وحشی نے غزوہ یمامہ میں اس کو مار ڈالا. اور اس غزوہ صدیقی کی خبر قرآن مجید میں بھی دی گئی، ستدعونا الی قوم اولی باس شدید. خیر وہ واصل جہنم ہوا. اور اس قبیلے میں اس جو ہے غزوہ میں قبیلہ بنو حنیفہ کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، اور قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عورت خولا بنت جعفر حنیفہ بھی گرفتار ہوئی، جو بعد میں جو ہے ایمان کنیز تھی، اور بعد میں وہ جو ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. کون؟ خولا بنت جعفر حنیفہ. اور پھر انہی سے حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، اور پھر انہی کی جب نسل آگے بڑھی تو یہ علوی کہلائے. یعنی حضرت فاطمہ کے سوا جو مولائے کائنات کے شہزادے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ وہ صرف علوی کہلائے. اور جو فاطمہ سے چلے ہیں امام عالی مقام حسن حسین، وہ جو فاطمی سادات، وہ فاطمی سادہ. اور مولائے کائنات نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد جن جو ہے خوش نصیب خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا، اور ان سے جو اور اولاد چلی ہے وہ مولائے کائنات کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے. یعنی جو فاطمہ زہرا سے چلی، حسن حسین محسن، ان سے جو چلے ہیں وہ فاطمی سادات کہلائیں، اور مولائے کائنات کی دوسری ازواج سے جو چلے وہ علوی سادات کہلائیں. آج بھی ہوتے ہیں نا علوی سادات ہوتے ہیں. خیر تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ مسلمہ کذاب یہ مارا گیا. اور دوسرا اس آیت کریمہ کا جو جز ہے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بڑا ظالم کو جو کہے میں اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا. اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ نضر بن حارث ایک آدمی تھا، نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوا.
جو یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید جیسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں، معاذ اللہ، قرآن کی آیات کی طرح آیات میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ کہتا تھا اور جھوٹی عبارتیں عربی کی بنا بنا کر لوگوں کو سناتا اور کہتا لو جو محمد پہ نازل ہوتا ہے ویسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ویسا میں بھی، اور وہ بناتا تھا۔ قرآن کریم کی آیات ہے سورہ کی والعادیات ضبحا، اس پہ وہ بناتا تھا والطاخات تخنا والعاجنات عجنا فالخابرات خبزا، اور قرآن مجید کی آیت والسماء ذات البروج، قسم اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے اس پہ بناتا تھا والنساء ذات الفروج، قسم ان عورتوں کی جو فرج شرمگاہ والیاں ہیں، معاذ اللہ، یعنی بیہودہ جو ہے باتیں بناتا تھا۔ تو یہی ہے والسماء ذات البروج کے مقابلے میں والنساء ذات الفروج، معاذ اللہ۔ ظاہر بات ہے جب دماغ میں یہ سب چیزیں ہیں تو کلام ایسا ہی نکلے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، تو یہ اس کے تعلق سے یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن سعد بن سرح تھا، عبداللہ بن سعد بن سرح تھا، جو مسلمان ہو گیا، اور ایک بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر 18ویں پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ پوری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عجائبات کا ذکر کیا ہے، انسان کو کیسے بنایا، نطفے کا ذکر ہے، کس طرح ایک پانی کے قطرے سے انسان کا وجود بن جاتا ہے، عجائبات اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ذکر کیا ہے کہ وہ رب کن قدرتوں کا مالک ہے کہ پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود بنا دیتا ہے، یہ ذکر ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جب 18ویں پارے کی آیت کریمہ اتری، نازل ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عبداللہ بن سعد ابی سرح سے کہا کہ لکھ لو، یہ لکھ لو۔ تو وہ جب اس کے مضمون کو لکھ رہا تھا، اس کے مضمون کو جب تحریر کر رہا تھا، تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور انسان کا جو وجود ہے ایک پانی کے قطرے سے کس طرح اتنا، اس کو تعجب ہوا۔ تو تعجب ہی میں اس کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت والا ہے وہ اللہ، بہتر پیدا کرنے والا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں یہی جملہ اس آیت کریمہ کے آخر میں بھی نازل ہوا ہے۔ تو اس کو تعجب ہوا کہ جو میں نے زبان سے کہا وہی نازل ہوا، میں نے، اس نے کیا تعجب میں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، حضور نے فرمایا یہ اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، اسے لکھ لو۔ تو اسے تعجب ہوا کہ میری زبان سے جو نکلا ہے وہی نازل ہوا۔ تو اوور کانفیڈنس میں آ گیا، کہہ رہے اس کا مطلب مجھ پہ بھی قرآن اتر رہا ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب مجھ پہ بھی قرآن اتر رہا ہے۔ کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، حضور سے پھر گیا معاذ اللہ، مکہ میں جا کے مرتد ہو گئے۔ یہ اوور کانفیڈنس میں کہا رہے یہ تو اب وہ بات لگ گئی، اس کے زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہی اس آیت کا آخری حصہ ہے، لکھو۔ تو اس کو کہا رہی تو زبان سے نکلا، وہ ویسا ہی نازل ہوا ہے۔ تو سمجھنے لگا کہ مجھ پہ بھی اترا ہے۔ خیر وہ بھی مکہ میں گیا اور وہاں جا کے مرتد ہو گیا۔ پھر جو ہے یہ جو ہے اس پہ مرتد ہو گیا، مکہ شریف بھاگ گیا اور کفار مکہ سے ملا، اور کفار مکہ سے مل کر وہ کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو میں بھی سچا نبی ہوں، مجھ پہ بھی کچھ آیتیں اترتی ہیں، مجھ پہ بھی کچھ آیتیں اترتی ہے۔ پھر جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اس کو توفیق ملی، یہ شخص فتح مکہ سے کچھ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقام زہران میں تشریف فرماتے، توبہ کر کے پھر مسلمان ہوا۔ تفسیر خزائن اور کبیر اور تفسیر معانی میں اس کا ذکر ہے، مگر میقات شرح مشکات میں فرمایا گیا کہ یہ شخص کافری مرا، اور جب مرا تو اس کی ناش کو زمین نے باہر پھینک دیا۔ بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس میں شارحین کا اختلاف ہے، واللہ ورسولہ عالم بحقیقت الحال۔ بعض نے کہا وہ مسلمان ہوا، بعض نے کہا نہیں، مرنے کے بعد زمین نے اس کی لاش کو پھینک دیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ مگر یہ جو ہے
واقعہ پیش ہوا. اللہ فرماتا ہے جب آپ شان نزول سن لیے تب سنیں. اب رب فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اب وہ بڑا ظالم ہے. او قالا یا جو کہے اوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے ولم یوحى الیہ شیء اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ ہوا. ومن قالا اس سے بڑا ظالم کون جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا. معاذ اللہ. تو یہ سب سے بڑا ظالم جو اپنی بات کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ابھی سوشل میڈیا کے دور میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. کچھ بھی بات ہو حدیث میں آیا ہے. ابھی کل ہی پڑھا, کل ہی پرسوں مولانا سرفراز صاحب وہ کچھ کہہ رہے تھے, ان کے موبائل پہ آیا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ کسی نے کہا ربیع الاول شریف کو ابھی کتنا دن باقی ہے, تو 12ویں شریف کو ابھی محرم شریف ہوگا, پھر محرم شریف کے بعد سفر, ربیع الاول 3 مہینے باقی ہے غالباً. اب محرم سفر 2 مہینے غالباً باقی ہے. تو کسی نے ان کے موبائل پہ میسیج بھیجا تھا کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے ربیع الاول شریف کی جو سب سے پہلے مبارکبادی دے وہ جنتی. بتا ہر مہینے میں ایسے میسیج لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر, کسی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر رونا تو تب آتا ہے جب بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے. بیہقی و شعب الایمان کا حوالہ ہوتا ہے. بتائیے یہ حال ہے. اور اس قدر سوشل میڈیا نے جو ہے ہماری معلومات کو ڈیمیج کر ڈالا ہے, اور پھر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, پھیلاتے. اب کیا لوگ اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ میسیج ہے اس کو سنتے لوگوں تک پہنچاؤ صبح اچھی خبر ملے گی. کیا میسیج سے خبر ملنے لگی؟ کہ اس کو سنتے لوگوں تک پھیلاؤ صبح اچھی خبر ملے گی. ایک آدمی نے نہیں پھیلایا تو دوپہر کو بہت بری خبر ملی. معاذ اللہ. یہ سب ایسی ایجادات ہیں, عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ سب جو ہے اسی میں, اس سے کیا ہوتا ہے عقیدت کمزور ہو رہی ہے, عقیدت کمزور ہو رہی ہے. اور وہ لوگ جو زیادہ تر علماء سے کنیکٹ نہیں ہیں, مسجدوں سے کنیکٹ نہیں ہیں, یا عالموں کی صحبت ائمہ کی صحبت میں نہیں ہے, ان تک جب یہ میسیج پہنچتے ہیں تو ویسے ہی وہ عقیدت میں بہت ڈیمیج ہیں. اب ایسے میسیج پہنچتے ہیں تو ان کے عقیدت میں اور زیادہ کمزوری آ جاتی ہے, اور زیادہ آ جاتی ہے. ابھی محرم شریف کا مہینہ آئے گا تو اب جو ہے شہدائے کرام کے نام ہوں گے. اس سال بھی ایسا ہی میسیج آیا, شہدائے کرام کے نام ہوں گے, امام عالی مقام کا نام ہوگا, اور نیچے لکھا ہوگا کہ اس کو سنتے لوگوں تک یا 11 لوگوں تک پہنچاؤ اور صبح بہت اچھا نیوز ملے گا. اور فلاں آدمی نے نہیں پہنچائی, اس کا بیٹا انتقال کر گیا. معاذ اللہ. بتائیے ابھی ایک وہ ختم نہیں ہوا ہے, ورنہ ہر سال پرچہ نکلتا تھا. مدینہ کے شیخ احمد نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے, وہ ہر سال پتہ نہیں, ابھی تک ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ ہے شیخ احمد ہے کون. ابھی وہ مشکل سے جب خطاب اور تقریروں میں رد ہونے لگا تو اب تھوڑا وہ لوگوں کو پتہ چلا, اور یہ جو ہے کم ہوا ہے. ورنہ ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں, سالوں سے دیکھ رہے ہیں. پڑھائی کے زمانے میں اس وقت بھی, اور جب نادرا پڑھتے تھے اس وقت مسجدوں میں یہ پرچے رکھے رہتے تھے, اور اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے, یعنی زمانوں سے چل رہا تھا. ہر سال مخصوص دن ہوتے تھے, جب وہ دن آتے تو اسی طرح پرچے بانٹے جاتے. مدینہ کے شیخ احمد نے خواب میں دیکھا حضور کو, حضور آئے اور کہا کہ یہ پرچہ چھپاؤ, اور اس میں یہ بھی لکھا رہتا کہ فلاں نے انکار کیا تو بیٹا مر گیا, بیوی مر گئی. اب مشکل سے اس سے نکل پائے تھے کہ یہ دوسری وبا آ گئی. امام عالی مقام بہت بڑی شخصیت ہے, ان کا نام ہی زندگی دیتا ہے, مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ابھی اس کو عقیدہ بنے. ہمارا دین کیا اتنا کمزور ہے جو میسیج پہ قسمت و تقدیر لکھائی جائے گی؟ نہیں نہیں, ہم خود اپنے اعمال اور حضور کی محبت اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا ایسا حق پیدا کریں, ایسا حق ادا کریں کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے خود ہی کو کر اتنا بلند کر, تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خود اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ خدا خود فرمائے بتا جو تو چاہے وہی لکھو. اب ہم لوگ جو ہے انہی چیزوں پہ اب ہماری تقدیریں منقسم ہو گئی ہے کہ پرچہ چھپاؤ, میسیج 15 لوگوں کو پھیلاؤ, 11 لوگوں کو پھیلاؤ, اور اسی میں جو ہے رہ گئے ہیں. اور پھر جو ہے
اسی طرح عقیدت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، عقیدت میں کمزوری. اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جب اس کا رد کرو تو لوگ ہمارے ہی دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہ چلے. اچھا تم کو پتہ چلتا ہے، ہم نے 11 سال ایسے ہی روٹیاں توڑی ہیں دارالعلوم میں. تو یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ، یا یہ کہ انہیں اچھے علماء کی صحبت نہیں، ائمہ کے صحبت نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، پھر ان ساری چیزوں میں جو ہے ہوتا ہے. اب جو ہے آج سے کچھ دن پہلے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو دیکھا، اس میں کچھ عجائبات تھے، چند پرندے تھے، چند رنگ کے چند کلر کے پرندے تھے. بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے کیسے کیسے پرندے پیدا کیے. اور نیچے لکھا تھا کافری ہوگا جو اس کو آگے پھیلائے گا نہیں. معاذ اللہ. بتائیے اب کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے جو ہے یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے جتنا نقصان دیتا ہے یہ موبائل. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب اللہ پہ جھوٹ باندھنا یا حضور پہ جھوٹ باندھنا جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کا درجہ دینا، حدیث کہہ دینا کہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ بہت بڑا وبال ہے. آقا فرماتے ہیں من اکذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ فی النار، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو یہ آیت کریمہ کا تعلق اسی تناظر میں ہے کہ وہ وحی آتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تو یہ ساری باتیں ہوئی، تو وہ آدمی جو ہے جن پہ وحی یا اس طرح کی کوئی بات نہ آئی وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خود سے بناتے تھے. اللہ فرماتا ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جو کہے مجھ پہ وحی آتی ہے اور اس پہ وحی نہ ہوئی، اور اس سے بڑا ظالم کون جو کہے میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا. قرآن جیسا تو کوئی بنا سکتا ہی نہیں. قرآن نے اوپن چیلنج دیا کہ آؤ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آؤ قرآن یا قرآن کی ایک آیت کے برابر لے کے آؤ. واتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی ایک سورہ کے مثل لے کے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کے لے آؤ اگر سچے ہو، مگر قرآن کی طرح آیات نہیں بنا سکتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ بنا پاؤ، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ نہیں بنا پاؤ گے. تو اب قرآن کی مثل تو کوئی بنا سکتا ہے نہیں. اللہ نے اس وقت انہیں چیلنج دیا جن کو اپنی عربی زبان پہ بہت بڑا ناز تھا، عربی زبان پہ بہت بڑے عربی تھے، انہیں اپنی عربی زبان پہ ناز تھا، انہیں چیلنج دیا. مگر جب وہ عاجز ہو گئے تو آخر میں وہ یہ کہتے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. اس کی جو لذت ہے دنیا میں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور قرآن کی آیات ایسی آیات ہیں کہ سمجھو نہ تبھی وجد آنے لگتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، مگر بار بار پڑھو گے دل اکتا جائے گا. قرآن ایسی چیز ہے کہ 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے، ابھی تک کسی کا دل نہیں اکتایا، ابھی تک کسی کا دل نہیں اکتایا. اور اس میں ایسی لذتیں ہیں، جب بیان کرنے والا جب بیان کریں ایک نئی چیز بیان ہوتی ہے. یعنی 1400 سال سے نہ اکتایا گیا، نہ اس کی تفسیر کم ہوئی، نہ اس کی تشریح کم ہوئی، نہ ایک نقطہ و زیر و زبر اور پیش و تشدید کا فرق آیا. 1400 سال سے روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور اتنا پڑھا جاتا ہے کہ قیامت تک قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی. ہر نماز میں سورہ فاتحہ، ہر نماز میں سورت ملائی جاتی ہے، جہاں بھی بندگی ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. بتاؤ دنیا میں قرآن سے زیادہ کوئی پڑھا جاتا ہے؟ قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی گئی؟ آپ نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، پھر آخر میں سورت ملانی ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ اپنے فارغ وقت میں کونے میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی روزانہ کروڑوں لاکھوں مرتبہ قرآن ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اور قیامت تک ایسا ہی پڑھا جاتا رہے گا. اس لیے قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے مگر کبھی اکتاط نہیں آئی، دل بھرا نہیں ہے. یہ اس کے مثل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، اس سے بڑا ظالم کون جو کہے میں اتارتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا جبکہ اللہ نے ان پہ کچھ نہ اتارا۔ اب اسی طرح کہ یہ مضمون آگے کفار کے تعلق سے فی غمرات الموت، ان کفار یعنی جو دنیا میں اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کی جب نزا اور سکرات کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں اپنے کرتوت دکھائی دیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے اب ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آگے مضمون میں اسی طرح کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں